میں ہوں محمد فیصل خان اور آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو ان فوکس۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی بات چیت شروع کرنے سے پہلے عمران خان ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے۔ تو یہ فکرہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ ایک دفعہ جنرل حمید گل مرحوم نے ایک مذہبی تہوار تھا، مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک تقریب میں، تو وہاں جنرل حمید گل نے یہ فکرہ استعمال کیا تھا اور اس نے کہا تھا یا ہمیں ٹھیک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے یا غلط کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں۔ عمران خان حمید گل کے اس ایک فکرے کو لے کے چل رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا ایجاد کردہ نہیں ہے، اچھی لگی بات اس نے کر دیا تو لوگوں نے اس کے بھی کئی معنی نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ تو ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس سے ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا گیا یہ آپ کے جو چپڑاسی وغیرہ ہیں ان کی اکاؤنٹس میں اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ یہ اصل میں بزنس ٹرانزیکشنز ہیں۔ میں بھی اس بات کو یہیں تک چھوڑ دیتا ہوں، ایک تھوڑی سی اس میں مزید اضافہ کرنے کے بعد کہ اگر کہ آپ نے ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں بزنس ٹرانزیکشنز کی ہیں تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے، آپ نے کیوں کی ہیں؟ ٹیکس بچانے کے لیے یا کس طرح؟ یعنی اس پہ مزید بھی اس سے بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات شاید ہمیں ضرور پوچھنی چاہیے ان سے کہ جو چپڑاسی ہے جس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ دبئی کیسے چلا گیا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر جب وہ دبئی میں رہتا رہا یا ابھی بھی رہ رہا ہے، ابھی اس کا نام نکال دیا لسٹ سے انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے، تو دبئی میں اس کے رہنے کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ اس بات کو صرف یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی مختصر سے چھوٹی چھوٹی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں کہ انہوں نے سندھ میں نسرین جلیل کو MKM کی ہیں، یہ محترمہ، ان کو گورنر لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ایک اور ان کی تسبیح میں دانہ شامل ہو گیا جس کے اوپر انہیں بڑا فخر کرنا چاہیے اور ہمیں مشکور ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان کے لیے کسی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت میں آنے سے۔ یہ وہ صاحبہ جنہوں نے 18 جون 2015 کو انڈین ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری مدد کریں۔ یہ وہ ولی صاحب ہیں جن کو گورنر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو علی داوڑ وغیرہ کے ساتھ ایک اور موتی بھی شامل ہو گیا اس حکومت میں۔ اس حکومت میں وہ بھی صاحب شامل ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ افغانستان کی سرحد پہ لگی ہوئی جو کانٹوں والی وائر ہے، جنرلوں کو میں اس کے ساتھ باندھ کے کھینچوں گا۔ اس میں وہ بھی صاحب شامل ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جی خرابیاں جنرل پیدا کریں اور ٹھیک اس کو نواز شریف کرے۔ اور اس میں ایک اور بھی صاحب شامل ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی باتیں کی تھیں، بڑی باتیں کی تھیں، لوگوں کو شاید ساری یاد ہوں گی۔ ایک اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ FIA نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی ویڈیو وغیرہ ایسی ویسی شائع کی تو ہم انٹرپول کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے پاکستان لے کے آئیں گے۔ بڑی مبارک ہوئی بھی، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ جس میں احمد گرایا وغیرہ تو یہ کہ اچھا خیر اس پہ کہ پھر کئی بات کریں گے۔ ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس پوری تحریک میں علماء کی بھی انٹری ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی خط کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اس میں بڑے جید قسم کے علماء شامل ہیں، بہت فالوور ہیں ان کے، بڑے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ساری کی ساری، تو پچھلے 2 مہینے میں آگے کیا ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتایا تھا کہ آگے ایسے ہونا جا رہا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ والا لانگ مارچ نہیں ہے جو عمران خان نے پہلے لاہور سے شروع کیا تھا اور اسلام آباد میں آ کے یہ ٹھہر گیا تھا 126 دن کے قریب وغیرہ جس نے کیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس مرتبہ یہ کم سے کم بھی اگر انہوں نے کیے تو یہ 50 شہروں کو بند کریں گے۔ اور عمران خان جو اپنی لانگ مارچ کے حوالے سے جس وقت کیمپین کر رہا ہے نا، وہ اسلام آباد کے مضافات میں کر رہا ہے، جہاں سے 40 منٹ سے لے کے 2 گھنٹے کا سفر ہے جو اسلام آباد تک ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایبٹ آباد میں موجود لوگ ان میں سے آدھے بھی آ جائیں تو اسلام آباد کا کام ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جو نہیں پہنچ سکتے یا جو وہاں نہیں آئیں گے تو وہ جس جگہ ہوں گے وہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو میری وہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک اندازہ کیا لگایا کہ خیبر پختونخوا سے 5 لاکھ لوگوں کو سٹارٹ دینا چاہیے، سندھ سے 3 لاکھ، پنجاب سے 3 لاکھ اور کشمیر سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے درمیان، یعنی چلنا اتنے لوگوں کو ہے۔ کتنے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، کتنے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ان کو وہیں بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ پہ ان کو دھرنا دینا ہے۔ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج وقت ہے اس کے ساتھ آپ بات کر لیں
آج یہ شاید کچھ لوگ کچھ دو کی بات کر لے گا، لیکن کل کو پھر یہ آپ سے اپنی شرائط منوائے گا تو میری بات بڑوں بڑوں کی نہیں سنی جا رہی، میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ ہمارے ایک بڑے اچھے پرومننٹ قسم کے صحافی ہیں نجم الحسن باجوہ، پچھلے دنوں ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، جیسے صحافیوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں ایک سوال کیا گیا، غور سے سنیے گا میری بات۔ اس میں ایک سوال کیا گیا انہوں نے کہ مریم نے جو جلسے میں، فتح جنگ کے جلسے میں جو حاضر سروس جنرل کور کمانڈر کے خلاف اس نے جو زہر اگلا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو شہباز شریف نے کیا جواب دیا، جو رپورٹ نہیں ہوا ہے میڈیا میں؟ شہباز شریف کا یہ جواب تھا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ مریم کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا کریں۔ تو اس کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی تھی نا محترمہ مریم اورنگزیب، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ لفظ بڑا فتنہ ڈالنے والا ہے۔ تو ابھی یہ جو آج وفد روانہ ہوا ہے، وفد ہی کہوں گا میں، تفریح دورے پہ انگلینڈ سے بیٹھ کے حکومت چلائی جا رہی ہے، تو یہ پھنس گئے ہیں، ان کو سک ان کر لیا گیا ہے، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم بڑی برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ یہ سعودی عرب گئے، یہ UAE گئے، اچھا انہوں نے کیوں پیسہ نہیں دیا، انہوں نے کیوں صاف انکار کیا ہے؟ کچھ صحافی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں گے اور عنقریب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندر کی کہانی کیا ہے۔ تو جیسی وہ کسی طرف سے آگے پیچھے ہوتی ہے تو میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ الٹا کہا تو مبینہ طور پہ یہ جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ان سے $3.5 ارب جو پہلے انہوں نے رکھوائے تھے، انہوں نے وہ بھی واپس مانگ لیے ہیں۔ کس لیے مانگے ہیں یہ بات بھی چند دنوں میں کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہاں خط ہے، خط میں دھمکی والا لہجہ بھی ہے، اس میں دھمکی استعمال بھی کی گئی ہے۔ ایک سکھ تھا، وہ ایک واحد گواہ تھا، ایک جھگڑا ہو گیا تو ایک واحد گواہ تھا، اس میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا جہاں تو نے بتا کیا ہوا؟ کہتا جی پہلے تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں گزر رہا تھا تو کچھ لوگ آپس میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ کچھ ڈنڈے ونڈے چلا رہے تھے، تو اچانک ایک ڈنڈا میرے سر میں لگا۔ وہ جیسی میرے سر میں لگا تو مجھے سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سارا بیان کر دیا، اس نے کہا جی ایسے ایسے ہوا تھا، میں چشمدید گواہ ہوں، تو ڈنڈا سر میں۔ اس کے بعد سب صاف نظر آنا شروع ہو گیا کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ مریم نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا جی یہ خط جعلی ہے، ابھی بھی اس کے باوجود کہتی ہے خط جعلی ہے، خط کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ادھر سے آپ کے بلاول بھٹو ہیں، بلاول بھٹو زردہ پتہ نہیں بھٹو ہے کہ زرداری ہے، یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ ادھر سے بلاول نے بھی یہ بات کہہ دی جی وہ ایک زمانے میں کہتا ہے جی خط جعلی ہے، اس خط میں کچھ ہے ہی نہیں، خط میں کچھ پکڑا ہی نہیں گیا خط میں۔ آج جس کابینہ کا وہ حصہ ہے، اسی کابینہ نے اجلاس بلایا تھا، اسی کابینہ نے کہہ دیا اس میں دھمکی موجود ہے۔ تو آج یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ان کا بیانیہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ یہ یا وہ جانتے ہیں تو یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے۔ پھر ایک سوال کے جواب میں اسی میٹنگ میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا صحافی، تو انہوں نے جب شہباز شریف صاحب سے بات کی تو شہباز شریف صاحب نے صاف ستھرا کہا، انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں جال میں پھنسا لیا گیا ہے اور ہم پھڑپھڑا رہے ہیں۔ اچھا یہ لفظ انہوں نے معاشی طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا جو بجلی کی قیمت فکس ہو گئی ہے، جو پیٹرول کی قیمت انہوں نے ڈیزل کی فکس کر دی، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن آپ اور ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا اس سے مطلب کیا تھا، ہم پھڑپھڑا رہے ہیں۔ پھر اوورسیز ووٹر، اوورسیز جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ نہ آج یہ اسمبلی میں، اچھا یہ بل کس نے پیش کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بل پیش کرنے والا وہ منحرف رکن ہے نور عالم، انہوں نے PTI کے ایک بندے کو استعمال کیا ہے جس نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بل پیش کرو، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو عقل کہاں پائے گی۔ اس کے الفاظ سنیے گا، وہ کہتا ہے جی جو لوگ پاکستانی ہیں، 100% پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، صرف ان کو بل کا حق، ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، باقی میں کسی کو پاکستانی نہیں مانتا۔ تو بل انہوں نے کمیٹی کے حوالے کر دیا، یعنی کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاٹنے کا، ووٹ کا چھیننے کا وقت آیا کہ آیا۔ اس کے لیے استعمال کس کو کیا گیا؟ نور عالم کو۔ اب میری بات سنیے گا ذرا، ہم جوتے چاٹتے ہیں IMF کے، ورلڈ بینک کے 6 ارب 7 ارب یا 8 ارب ڈالر کے لیے، جس کی اتنی کڑی کڑی شرائط رکھتے ہیں وہ 80 لاکھ کے قریب
یا شاید کچھ اندازے اس سے بھی زیادہ، کچھ تو کہتے ہیں کہ 98 لاکھ کے قریب ہیں۔ جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو وہاں سے جو ریمیٹنس، جو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، وہ 55 ارب ڈالر ہے۔ اگر آپ ایسے لفظ ان کے لیے استعمال کرو گے، یہ حد تک آمیز، یہ انسلٹنگ ورڈز ہے بڑے، تو اگر آپ ایسے حد تک آمیز لفظ استعمال کرو گے تو پھر تو ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے جان بوجھ کے پاکستان کو وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں سری لنکا ہے، جہاں سیریا ہے، یعنی بینک کرپسی کا اعلان ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے گا تو آؤٹ آف دا گیم ہو جائے گا دنیا میں سے، تو سب سے زیادہ بڑا جھٹکا فوج کو لگے گا۔ اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ان اداروں کو آپ یہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، آپ نے یہ سو نہیں رہے ہیں، اور نہ یہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور نہ یہ کسی کی پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن میں تو صرف اتنی سی بات کروں کہ اب انہوں نے ایک اور کام کر دیا، انہوں نے انڈیا میں جو ہماری ایمبیسی ہے اس میں ٹریڈ کے لیے کتاشی، یعنی کہ ہم انڈیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیا یہ انڈیا سے تجارت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کام کیوں کیا، کیوں بھیجا؟ صرف انہوں نے اپنے آقاؤں کو، کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ ہم تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ والے لوگ ہیں نا، جو یہ ٹوپیوں والے، ہمیں نہیں کرنے، یعنی اپنے کاغذوں کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے پھر اتنا بڑا کھیل کھیل دیا کہ ہم تو، حالانکہ یہ نہیں کر سکتے، ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ اس نے کشمیر میں کیا، جب تک وہ اس سے اپنے آپ کو واپس نہیں لے کے جاتا، اس وقت تک تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر انہوں نے حرکت کس لیے کی؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو اچھے ہیں جی، لیکن یہ باقی جو ہے نا دہشت گرد ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ اور نور عالم کے ذریعے بل پیش کر دیا، اور جو لوگ تمہیں 55 سے 60 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، جس کے سر پہ پاکستان چلتا ہے اللہ کے بعد، ان لوگوں کا حد تک آمیز طریقے سے، جیسے ہمارے وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں یہ اوباش لوگ ہیں، برگر فیملی ہیں، ان کو پکڑ کے جوتے مارے جائیں تو سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر حالات وہاں تک چلے گئے کہ اچانک ایک دن کابینہ پاکستان کی ہے، کابینہ کا اجلاس لندن میں بلا لیا گیا، اور اس میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ نواز شریف اور مریم یہ دونوں ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں تھے۔ میں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ حکومت کے 13 مہینے باقی تھے، اور یہ تقریباً نوشتہ دیوار تھی، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ اس دفعہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو بڑے سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید ہی جیت پائے۔ 13 مہینے پہلے ان کو ایک دم ہی گرا کے، ان کو ہٹا کے ہیرو کس نے بنایا؟ وہ کون تھا جس نے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ تم 13 مہینے پہلے ایک کلاڑی اٹھاؤ، پہلے اپنے دونوں، ایک پاؤں نہیں، دونوں پاؤں کاٹو، پھر اپنے دونوں ہاتھ بھی کاٹو، اور پھر اپنی گردن کے پیچھے مار کے اس کو بھی تھوڑا سا زخمی کر لو، اور 13 مہینے پہلے اس کی حکومت کو ہٹا دو۔ یعنی ایک مردہ گھوڑے میں ایک دم جان ڈال کے اس کو تانگے کا گھوڑا نہیں، اس کو ریس کا گھوڑا بنا دو، ریس کا گھوڑا بھی کیا، اس کو چیمپئن بنا دو۔ یہ سارا کچھ کس نے کیا، کہاں کیا، کیوں ہوا؟ بہت ساری باتیں ایسی جو وقت کے ساتھ کھلیں گی، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے سوالات ہی آپ کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فضل الرحمان کو دیکھ لو، میں گراؤں گا تو فضل الرحمان کا ایک فقرہ یاد کریں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس حکومت کے بعد ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے، تو فضل الرحمان نے کیا بولا تھا؟ ہم چاہتے ہیں کہ خزائیں چلی جائیں، باہریں آئیں نہ آئیں۔ اب اس بندے کو پتہ ہے میری 6 سیٹیں ہیں، 4 اور 6 کے درمیان سیٹیں ہیں، انہی علاقوں میں عنقریب وہ اپنی جلسیاں، چھوٹی چھوٹی جلسیاں شروع کر دے گا، اور وہیں سے وہ اپنی ان سیٹوں کو بچانے کے لیے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کو بھی اس لیے ساتھ لگایا گیا تھا ایک وائٹامن سی کا انجیکشن دے کے کہ اس کے پاس ذرا اسٹریٹ پاور تھی، باقی جو لوگ ہیں ان کے کہنے پہ لوگ عمران خان کی طرح، عمران ایک کال دیتا ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں، اس کی طرح وہ نہیں ہے۔ بائی دا وے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 20 مارچ کے بعد اگر لانگ مارچ شروع ہوا عمران خان کی کال پہ، اگر عورتیں اپنے گود میں بچے لے کے نکل آئیں، بزرگ نکل آئے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا۔ جوتے مارنے کا کہنا آسان ہے، لیکن جوتے مارنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، آج شہباز شریف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو بائیڈن نے آپ کو کال کی ہے، تو بڑے تاریخی سنہری الفاظ انہوں نے بولے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ اگر کال کر دیں تو بھی ان کی مہربانی، نہ کریں تو بھی ان کی مہربانی۔ تو میرے دماغ میں ایک فکرہ آ گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، روزانہ سنتے ہو، جو دے اس کا بھی بھلا،
جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اس سے زیادہ میں اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیسری، انہوں نے پنجاب میں عجیب و غریب ایک کہانی شروع ہوئی ہے۔ آج انہوں نے ایک اور بلنڈر، میں بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں، بلنڈر پہ بلنڈر کیوں کر رہے ہیں؟ اچھے خاصے سمارٹ لوگ ہیں، لیکن چونکہ ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں نا کہ 13 مہینے جاتے جاتے آ بیل مجھے مار، تو انہوں نے آ بیل مجھے مار نہیں کہا، انہوں نے کہا آؤ بیلو انہیں مارو۔ تو انہوں نے ایک سے زیادہ بیلوں کو نا دعوت دے دی ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا جی؟ پہلے انہوں نے گورنر کو ہٹا دیا۔ صدر نے کہا، انہوں نے نہیں ہٹایا، انہوں نے گورنر کو، پہلے گورنر کو ہٹایا۔ گورنر کو ہٹانے کے بعد اب پنجاب کے اٹارنی جنرل کو ہٹایا، اور ہٹانے کے لیے اس کی سمری کس کو بھیج دی؟ گورنر کو۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ کون سے گورنر کو اپنے سمری بھیجی ہے، تو میرا خیال ہے ہوش میں آنے کے بعد یہ کہیں گے یار یہ تو بڑی خرابی ہوگی۔ تو آدمی کو سارے کام ہی ہوش و حواس سے کر لیں چاہے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ آپ کس کو بھیج رہے ہو؟ ایک بڑی امپورٹنٹ بات، شاید آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بزدار کو عمران خان کہتا ہے میں نے ٹیمپریری لگایا تھا کیونکہ ہم نے، غور سے سنیے گا، ہمارے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، ان کے لفظ تھے، عمران کے یہ لفظ ہیں خان کے، کہ قریشی کو صوبائی الیکشن میں ہروا دیا گیا، اس نے بننا تھا وہاں کا چیف منسٹر، تو میں نے بزدار کو ٹیمپریری بنایا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم علیم خان کو بنائیں گے۔ پھر لفظ سنیے گا عمران خان کے، کیئرفلی سنیے گا۔ جب ہم نے فیصلہ کیا اس کو بنائیں گے تو اس کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کون کر رہا تھا؟ تیسری بات، پھر ہم نے آخری 3 مہینوں میں فیصلہ کیا کہ ہم علیم خان کو بنا دیتے ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی کی جگہ اس کو نامنیٹ کر دیتے ہیں۔ کہتے جب میں اس کو کال کرنے لگا تو آگے اس کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ 3 باتیں اس پہ بہت غور کیجیے گا، اس نے کیا کہہ دیا، ہم نے کیا سن لیا، کون کر رہا تھا، کہاں کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا، بڑی میں خیز بات ہے۔ چھوٹی موٹی اسی طرح، اسی سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا محلاتی سازشیں کسے کہتے ہیں۔ پھر آپ خدا کا شکر ادا کرو گے کہ آپ خان بھی نہیں ہو تو آپ قریشی بھی نہیں ہو تو آپ شریف بھی نہیں ہو تو آپ زرداری بھی نہیں ہو۔ اب بھٹو اور زرداری میں کیا نہیں ہو یہ مجھے نہیں پتا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ پہلے ایک محترمہ کہتی ہے جی کہ میری پاکستان میں تو کیا، انگلینڈ میں تو کیا، میری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، ریکارڈ پہ موجود ہے، کسی گواہی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ 2 سال کے بعد وہ کہتی ہے 98 کروڑ کی جائیداد میری پاکستان میں۔ صادق اور امین، میرا تو نہیں خیال کہ کسی کو کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات لے جائی گئی، جھوٹ بولا گیا، تو اس پہ آج تک کسی نے کوئی ایکشن لیا یا نہیں لیا، میں اس کے بارے میں نہ جانتا ہوں اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی زیادہ قانونی ایکسپرٹ ہوں بھی نہیں، اور ویسے بھی میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ خطرناک ماحول میں پنگے لیتا پھرے آدمی۔ اور آخر میں جاتے جاتے تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ حالات و واقعات کو تھوڑا سا چینج بھی کریں۔ ایک پاکستانی سیاست میں لچ تلا جائے گا، اور وہ لچ تلا جا رہا ہے ہمارے مولانا طاہر القادری صاحب۔ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، کہ جہاں سارے اپنے اپنے پکوڑے سموسے تل رہے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا لچ تال لوں بیچ میں۔ کہتے ہیں 1000 کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ شخص نریٹر ہے، قصہ گو ہے، کہانیاں سناتا ہے۔ ایک بات صرف، ان صاحب کے پاس، لوگ ان کو مولانا اور مفتی بھی کہتے ہیں، ان صاحب نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے۔ نیشنلٹی لیتے ہوئے اس کے آئین کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جاتی ہے کہ میں اپنی جان اور مال سے اس ملک کی حفاظت کروں گا، یعنی کینیڈا کی، اور ضرورت پڑی تو میں ہتھیار بھی اٹھاؤں گا۔ قسم کھاتے ہیں، کس پہ؟ آئین پہ۔ اس آئین میں مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی جائز ہے، وہاں شراب پینا جائز ہے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مفتی اور عالم کہے بہت بڑا، کیا وہ اس آئین کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانا اس کو کسی قسم کا عالم ثابت کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا کریں۔ اس لچ کا بھی خیال رکھیے گا، لچ بھی تلا جائے گا، شاید ہو سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں،
جو دے اس کا ہی بھلا، جو نہ دے اس کا ہی بھلا، جو اس ویڈیو کو دیکھے اس کا ہی بھلا، جو نہ دیکھے اس کا ہی بھلا، جو شیئر کرے اس کا ہی بھلا، جو شیئر نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔